أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت بالله صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پر مشتمل ہے۔ یہ انتہائی اہم آیت تجربہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو پانے کا اور نیکی کے کمال کو حاصل کرنے کا ایک خوبصورت ضابطہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہیں سے پارہ نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا لن تنالو، ہرگز تم نہیں پا سکو گے، البر، نیکی کا کمال، نیکی کا کامل رتبہ، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مما تحبون، ان چیزوں کو جنہیں تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، اپنی چیزوں میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں پہ دو ضابطے بیان کیے گئے، ایک ہے نیکی کے کمال کو حاصل کرنے کا ضابطہ، اور دوسرا ہے نیکی کرنے کا طریقہ۔ پہلے تو بتایا گیا کہ نیکی کا کمال اور اللہ رب العزت کی کامل رضا اور خوشنودی تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وقف کرو گے، انفاق کرو گے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر ایسی چیز تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اور ہمت نہیں ہوئی، اور اس سے کم درجے کی تم نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، تو ضائع وہ بھی نہیں جائے گی، ثواب تمہیں اس کا بھی ملے گا۔ لیکن بحیثیت بندہ مومن تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کے پچھلے درجے پہ نہ رہیں، اگلے درجے پہ جائیں۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کا کمال نہیں پا سکو گے، کامل رتبہ نیکی کا حاصل نہیں کر سکو گے، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، مما تحبون، ان چیزوں کو جنہیں تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ مال خرچ کرنے تو جس طرح دوسرے کاموں میں زیادہ مال خرچ کرنا تمہیں پسند ہے، اپنے دنیا کے معاملات میں، اپنی رشتہ داریوں کے معاملات میں، اپنے لباس میں، اپنی گاڑی میں، اپنے کھانوں میں، کہ زیادہ مال خرچ کروں تاکہ اچھا میرا سٹیٹس بنے، مقام و مرتبہ میرا لوگوں کی نظروں کے سامنے واضح ہو۔ تو اسی طرح جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آئے، چاہے وہ خدمت خلق کا معاملہ ہو، وہ خدمت دین کا معاملہ ہو، تو وہاں بھی اچھا مال خرچ کیا جائے، زیادہ مال خرچ کیا جائے، کہ ادھر بھی اطمینان ہو کہ اگر میں دنیا میں خرچ کرتا ہوں تو اللہ کے لیے جو میں نے خرچ کی ہے، یہ بھی میں نے بڑی مقدار میں کی ہے۔ اور یہ جذبہ ہونا، جس طرح دنیا کے معاملات میں جذبہ ہے کہ میں آگے ہوں، اس طرح اللہ کے دین کی خدمت کے معاملات میں یہ جذبہ ہو کہ یہاں بھی میں ہی آگے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے معاملات میں، ذاتی معاملات میں خرچ کرنے کا جذبہ بے شمار ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے تو پھر بالکل بندہ پیچھے ہے۔ دنیا کے معاملات میں خرچ کرتا ہے تو امیروں کی طرح خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو بالکل غریبوں کی طرح خرچ کرتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل کوئی بس گزارے کی زندگی گزار رہا ہے، باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نیکی کی حقیقت نہیں ہے۔ نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ جو سب سے پیاری چیزیں ہیں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ظاہر مال تو سب کو پیارا ہے، کچھ ساز و سامان ہے، کپڑے لینا چاہ رہے ہو، کوئی
کھانے پینے کا سامان دینا چاہ رہے ہو، کوئی ضرورت استعمال کا سامان مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب کو دینا چاہ رہے ہو، تو وہاں بھی اسی بات کو پیش نظر رکھو کہ وہ چیز وہاں پہ دو جو تمہیں دلی طور پہ پسند ہے، جو اچھی چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں دو. تو یہ ہے نیکی کا کمال. اس وقت حاصل ہوگا جب خوش دلی کے ساتھ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں گی. جب یہ آیت تجربہ اتری ہے تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، انہوں نے جب یہ پہلی مرتبہ آیت سنی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دل کے اوپر اثر ہوا. اور یہ اثر ہونا چاہیے. قرآن شریف حدیث شریف جب ہمارے سامنے آئے تو ہمارے دل کے اوپر ان کا اثر ہونا چاہیے اور عمل کا جذبہ فوری بیدار ہونا چاہیے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو مال ہے ان میں بیر ہا، یہ کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس کے اندر ایک پانی کا کنواں بھی تھا. بیر ہا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فدعا یا رسول اللہ حیث وراک اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں محسوس کریں اور اللہ رب العزت کے حکم کو اپنے سامنے رکھ کر جہاں چاہیں اسے وقف کر دیں، خرچ کر دیں. میں نے یہ اپنا باغ آپ کے سپرد کیا. تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے اپنے چچا زاد بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر. اب دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں. قرآن شریف کی آیت سنی ہے، فوری عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے. یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن کا حکم آ گیا ہے، فوری عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور عمل کر دینا چاہیے. اور دوسرا، جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی اللہ کے رسول آپ اسے خرچ کریں یا مناسب سمجھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مناسب یہ سمجھا کہ اس کے چچا کے بیٹے کمزور ہیں مالی اعتبار سے، قریبی رشتہ دار کمزور ہیں، اگر یہ باغ انہیں مل جائے گا تو مالی اعتبار سے وہ آسودہ ہو جائیں گے، ان کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال انہیں دے دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندہ خرچ کرنے لگے تو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی احساس کرنا چاہیے. بے شمار لوگ ایسے دیکھیں، بڑے نام ہیں ان کے سخاوت میں، ان کی سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں میں کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے ہمسایوں پہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، باہر جا کے خرچ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا حق ایک تو ہے اللہ کے دین کی خدمت، تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے. اور دوسرا انسانیت کی خدمت، تو انسانیت کی خدمت جب شروع کرنی ہے تو وہاں سب سے پہلا حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے. اللہ اکبر. حضور نے ان کے چچا کے بیٹے اور قریبی رشتہ داروں پہ اس باغ کو خرچ کیا. تو یہ دو چیزیں حضرت ابو طلحہ انصاری کے واقعہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ واقعہ تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. مثلا صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1461 یہی واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری. پھر آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جان. یعنی ایک درجہ ہے کہ پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس درجے پہ عمل کرتے ہوئے تو تم نیکی کے کمال تک پہنچ جاؤ گے، تمہارا سٹیٹس نیکی کا بڑھ جائے گا. ایسے لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا کہ جو ہر اعتبار سے اچھے طریقے سے زندگی گزارے ہیں، دنیا بھی ان کی اچھی ہے اور آخرت بھی ان کی اچھی ہے. اچھا، اگر اس رتبے تک نہیں پہنچ پائے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم خرچ کرنے چھوڑ دو، نہیں، یہ تمہارا خرچ کیا وہ ضائع ہو جائے گا، نہیں. جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، تمہیں تمہاری نیت کی بنیاد پہ تمہیں اس کا اجر ملے گا. فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے آگاہ ہے، وہ تمہارا معاملہ اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو اسباق ملے، جو سب سے اہم سبق جس کے لیے آیت لائی گئی ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کا انتخاب کرنا. یہی جذبہ اہل اسلام میں تھا تو اہل اسلام غالب تھے، اللہ کا دین غالب تھا، اللہ کے دین کے ڈنکے بج رہے تھے، اہل اسلام میں غربت نہیں تھی. جب یہ جذبہ ختم ہوا ہے، امیروں نے بھی غریبوں کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہی صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. مساجد ہیں تو تعلیم و تربیت کے نظام نہیں بن پائے، مدارس ہیں تو کمزور ہیں، خدمت خلق کا حوالہ دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی کمزوری ہے.
تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اس آیت طیبہ پر عمل کرنا ہے تاکہ دینی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے ہر معاملے میں خوشحالی ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا